بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الحمد لله. کتاب الفوائد، ابن القیم رحمہ اللہ، یہ کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے، اور جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں کی، ہمارے اعمالوں کی اللہ اصلاح فرمائے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، یہ علم ہماری اصلاح کا سبب بنے، یہ علم ہمارے ہدایت کا سبب بنے، یہ علم ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑے، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لذات الدنیا کسوداء وقد غلبت علیک۔ دنیا کی جو لذتیں ہیں، لذات الدنیا، دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کسوداء۔ اس کی مثال، ان لذتوں کی مثال خاص طور پر وہ حرام لذتیں، وہ حرام شہوتیں، وہ خواہشات کسوداء، یہ ایک کالی عورت کی طرح ہے، ایک بدصورت، ایک ایسی عورت جسے انسان پسند نہیں کرتا فطرتاً، کسوداء، ایک کالی عورت کی طرح ہے۔ وقد غلبت علیک، لیکن یہ کالی عورت تم پہ غالب آ چکی ہے، یعنی جو در حقیقت دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ پسند کرنے کی قابل نہیں ہیں، پسند کرنے کی قابل نہیں ہیں، لیکن تو ان کے سامنے ہار مان چکا ہے، تو نے سرنڈر کر لیا ہے اور وہ تجھ پہ غالب آ چکے ہیں۔ والحور العین، اور جو حور عین ہے، جنت کی جو حور ہے، جو یعجبنا من سوء اختیارک علیہم، وہ حیران ہوتی ہیں، جنت کی حوریں حیران ہوتی ہیں من سوء اختیارک علیہم، کہ تم نے ان حوروں کو چھوڑ کے بھلا کس کو پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ دنیا کی لذتیں اور حرام خواہشات اور ناجائز خواہشات میں پڑھ کے وہ انسان جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور جنت کو، اس جنت کو حاصل کرنے میں غفلت برتتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، کہ جنت کی حوریں جب دیکھتی ہیں کہ یہ شخص جسے چاہیے تھا کہ ہمارا مہر ادا کرتا، حوروں کی مہر ہوتی ہے نا، اور وہ مہر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ حوریں ایسے ہی نہیں حاصل ہونی ہیں، جنت کی نعمتیں ایسے ہی نہیں حاصل ہونی ہیں، ان کے لیے مہر دو گے تو پھر انہیں حاصل کر سکو گے۔ اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے النونیہ الکافیہ الشافیہ جو کتاب ہے شعر کے انداز میں، اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس موضوع پہ انہوں نے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی کتاب روضۃ المحبین کے اندر بھی اسی طریقے سے انہوں نے جو جنت کے صفات کے بارے میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، نہیں ذہن میں نام آ رہا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے جنت اور جنت کی حوروں کے بارے میں، جنت کی خوبصورتی کے بارے میں، یہ چیزیں جب انسان پڑھتا ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، بدلے کے بارے میں، تو انسان کے دل میں اور زیادہ آخرت اور جنت کے لیے تیاری کی رغبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں ایک کالی عورت کی طرح ہیں جو تم پر غالب آ چکی ہیں، اور حور جب ان عورتوں کو دیکھتی ہیں کہ یہ عورتیں کیسے تم ان عورتوں کی غلامی میں لگ گئے ہو، تو حیران ہوتی ہیں، تمہاری پسند پہ حیران ہوتی ہیں کہ تم نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو تم نے اپنایا، اللہ کی جنت کو چھوڑ کے تم نے اس وقتی زندگی کو تم نے اہمیت دی ہے۔ غیر ان زوبعۃ الہوى اذا ثارت، بات یہ ہے کہ زوبعہ کہتے ہیں تیز ہوا، وہ جب کیا کہتے ہیں اس کو، طوفان کہتے ہیں غالباً، جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو گول سا بنتا ہے، ہوا کا ایک گولا سا ہوتا ہے، تو اسے زوبعہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو زوبعہ ہے، تیز ہوا کا جو گولا ہوتا ہے، زوبعۃ الہوى، خواہشات کی جو زوبعہ ہے، اور خواہشات کا جو یہ گولا ہے، اذا ثارت، جب یہ چل پڑے، صفت فی
عین البصیرتی، یہ بصیرت کی آنکھوں کو خراب کر دیتی ہے۔ جس طرح جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو انسان اپنی آنکھوں کو نہیں کھول پاتا، اسی طریقے سے خواہشات جب اپنے عروج پہ ہوں، عام ہوائیں، ایک تو عام ہوائیں ہوتی ہیں نا، ٹھنڈی ہوائیں اور پرسکون ہوائیں جس میں انسان کو لذت ملے، خوشی ملے، جنہیں قرآن میں اللہ نے جو ہے نا خوش خبری سنانے والی ہوائیں کہا ہے۔ تو وہ ایک تو وہ ہوا ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے طوفانی ہوا، جیسے قرآن میں عام طور پہ ریح کے لفظ سے استعمال کیا گیا، جیسے عذاب کی شکل میں، جس طرح قوم عاد کی طرف جب اللہ نے تیز ہوا بھیجی، اور وہ جو ہے نا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ وہ اس پورے بستی کو ہم نے ایسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا، حل تری لہم من باقیہ، کہ جا کے دیکھو وہاں پہ کوئی باقی رہا۔ تو یہ روایتوں میں آتا ہے، مجھے نہیں آتا رہا، یہ غالباً سنن آثار میں ہے، شرح سنن آثار میں ہے، امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب میں۔ تو اس میں ہے کہ اگر کہ وہ جو ہواؤں کا جو فرشتہ تھا، جب اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دے ہوا کے ذریعے، ہوا بھیج اس پہ، تو اس نے کہا اللہ کتنی ہوا، تو میں تندور کے سوراخ کے برابر ہوا کو کھول دوں؟ تو اللہ نے کہا اگر اتنا کھولو گے تو پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ بس اتنی ہوا کھول دو کہ انگوٹھی کے برابر ہوا کو کھول دو۔ تو انگوٹھی کی ہوا برابر جب اللہ نے ہوا کھولنے کی اجازت دی، اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اللہ فرماتے ہیں عاد کو دیکھو، میں نے ہلاک کر دیا ایک ٹھنڈی سخت ہوا کے ساتھ، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، یہ ہوا کو اللہ نے 7 دن 8 راتوں تک مسلسل منحوسیت کے ساتھ یہ ہوا چل رہی تھی، یعنی ان کے لیے تو منحوسیت بن گئی تھی نا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے انہیں دور کر دیا اس ہوا نے۔ تر القوم فیہا صرعا، تو آپ دیکھتے ہیں اس قوم کو کیسے وہ پٹک پٹک کے ہوا جو ہے نا انہیں گرا رہی تھی۔ فتر القوم فیہا صرعا فہل تری لہم من باقیہ، یعنی اس قوم میں اللہ نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور اللہ نے قرآن میں بہت ساری تو ہوائیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ تو یہاں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہوائیں اگر تیز ہوا ہو، انسان اس ہوا سے بھاگتا ہے، وہ متنفر ہے، اسی طریقے سے جو خواہشات کی جو تیز ہوا ہوتی ہے نا، یہ آنکھوں کو خراب کر دیتی ہے، اس سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فخافیت الجادہ، اور خواہشات جب زیادہ انسان ان خواہشات کو اپناتا ہے، ان خواہشات کے پیچھے جو ہے نا پڑ جاتا ہے، ہر خواہش میں نے پوری کرنی ہے، جو دل نے کہا اسے کر دکھایا، دل نے کہا یہ کھانا ہے تو کھا لیا، دل نے کہا یہ پہننا ہے تو پہن لیا، دل نے کہا یہاں جانا ہے تو چلا گیا، دل نے کہا یہ چیز چاہیے تو لے لی، دل نے کہا ہر خواہش حلال اور حرام کی تمیز کیے بنا خواہشات کے پیچھے جب انسان پڑ جاتا ہے تو اس سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور فخفیت الجادہ، اس سے انسان کو صحیح رستہ نظر نہیں آتا، انسان کو پھر حق کی پہچان اور حق کو انسان نہیں دیکھ پاتا۔ جس میں یعنی اس فکرے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے خواہشات کی اندھی پیروی سے اجتناب کرنا، اور ہر خواہش کے پیچھے انسان نہ پڑے ورنہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور یہی خواہشات کے اثرات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواہشات میں پڑے ہوئے لوگ جب اللہ کا دین اور اللہ کا ذکر اور علم اور کتاب و سنت کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ باتیں پھر اچھی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ خواہشات ہم نے اپنے اوپر اپنے خواہشات کو غالب کر دیا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تزینت الجنت للخطاب، جنت تیار ہو چکی ہے اپنے، خطاب کہتے ہیں رشتے مانگنے والوں کے لیے، یعنی جو جنت کا رشتہ مانگنے کے لیے جو لائن میں کھڑے ہیں نا، ان کے لیے جنت تیار ہو کے سج سور کے لوگوں کے لیے حاضر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو تیار کر کے سجا کے لایا جائے گا متقین کے لیے، غیر بعید، جو ان سے دور نہیں۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہر اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے، اواب جو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، حفیظ اللہ کے احکام کا جو خیال رکھتا ہے،
من خشی الرحمن بالغیب، جو اکیلے میں رحمان سے ڈر جائے، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف لوٹنے والے دل کو لے کے آئے، کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت تیار ہوتی ہے للخطاب، جنت مانگنے والوں کے لیے، تجدو فی تحصیل المہر، تو یہ جنت کے طلبگار اس کے مہر کے لیے محنت کرتے ہیں۔ وتعرف رب العزت الی المحبین، اور رب العزت اللہ جل جلالہ اپنے محبوب، اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اپنی صفات بیان کرتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، بتاتا ہے ان کو اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں۔ کس طرح اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے؟ اللہ اکبر، بی اسمائی و صفاتی، اپنے اسماء اور صفات کے ذریعے۔ ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا نا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وہ محبت جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جسے ہم پکڑ پا رہے ہوتے ہیں، جسے ہم ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ایک اس سے محبت ہوتی ہے، اور ایک اس سے محبت ہوتی ہے جسے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ انہوں نے اپنی کتاب زید الخاطر کے اندر، وہ شاندار کتاب ہے یہ، اس میں مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اللہ کے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور علماء کرام سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امام ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہے، اس کا فین ہے، ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ہے نا وہ مسلک کو فالو کرتا ہے، اور اپنے امام سے شدید محبت کرتا ہے۔ کوئی امام شافعی سے محبت کرتا ہے، کوئی امام مالک سے، کوئی امام احمد بن حنبل سے، الگ الگ اماموں کے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے فین ہیں، اور وہ اتنی شدید محبت کرتے ہیں ان سے کہ اپنے امام کی خاطر کبھی کبھی اپنے دشمن سے لڑ پڑتے ہیں، یعنی دوسرے امام کو ماننے والوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ لڑائیاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی کبھی مساجد میں آپ کو خبروں میں آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی فلاں مسجد میں لڑائیاں ہوئی، لوگوں نے دوسرے کے سر پاڑ دیے ہوتے ہیں، نقصان کروا دیا ہوتا ہے۔ اچھا کس کے لیے؟ یہ میرے امام کو اس نے برا کہا، اس نے میرے امام کو برا کہا، او ہو، اتنی محبت، حالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت کرنے والوں نے دیکھا ہے اپنے امام کو؟ یا انہیں پتہ ہے کہ ان کا چہرہ کس طرح تھا، ان کا حلیہ، ان کا لباس کس طرح کے پہنتے تھے، ان کی قد کے بارے میں، کتنے لمبے تھے، کتنے چھوٹے تھے، سفید تھے، کالے تھے، داڑھی ان کی لمبی تھی، چھوٹی تھی، کسی شکل تو کسی نے نہیں دیکھی؟ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ محبت ہے جو شکل والی محبت سے بھی زیادہ سخت محبت ہے، یعنی وہ محبت جہاں انسان نے جو چیز دیکھی ہی نہ ہو، صرف اس کے بارے میں پہچان ہو یا اس کے بارے میں صرف سنا ہو، وہ محبت کبھی کبھی وہ اس محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے جس محبت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ کو تو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ایسے ہی اللہ کی محبت بہت شدید ہوتی ہے اگر انسان اپنے رب کو پہچانے، رب کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے نام اور اپنے صفات بتائے کہ لوگوں تم نے مجھے نہیں دیکھا، اے لوگوں تم نے مجھے نہیں سنا، اے لوگوں تم مجھے جاننا چاہتے ہو، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں دیکھنے والا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں بولتا بھی ہوں، میں محبت بھی کرتا ہوں، میں معاف بھی کرتا ہوں، میں درگزر بھی کرتا ہوں، میں پکڑتا بھی ہوں، میں عذاب بھی دیتا ہوں، میں سختی بھی کرتا ہوں۔ میں قرآن پڑھو گے تو ایک رب نظر آئے گا اپنے عظمت اور اپنے شان اور شوکت کے ساتھ، اس کے صفات آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالیں گے، آپ کا دل اس اللہ کی محبت کی طرف مائل ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس رب العزت نے اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے نام بتایا کہ یہ میرا نام ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا نام ہے، اور صفات ہی، اور یہ اپنے صفات بتایا کہ میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں۔ فعملوا علی اللقاء، پھر انہیں جب بتایا گیا جنت کی مہر، جنت کی خوبصورتی، جنت کی خوشبو، اور اعلیٰ جنت، کیونکہ اللہ کو پانے کے لیے ہمیں جنت الفردوس میں جانا پڑے گا نا۔ ظاہر سی بات ہے باقی جنتوں میں بھی جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن جنت الفردوس والے تو روزانہ اللہ کی دیدار کریں گے، اور جنت الفردوس کے اوپر تو رحمان کا عرش ہے، تو سب سے قریب اللہ سے جنت الفردوس والے ہوں گے۔
اس لیے اہل ایمان سے آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، وہ سب سے عظیم جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے خوبصورت جنت ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمان کی محبت اور رحمان کی یاد میں اہل ایمان رحمان کو پہچانتے ہیں اس کے اسماء و صفات کے ذریعے، اور پھر فعملوا علی اللقاء، اس رحمان کی ملاقات کے لیے پھر محنت کرتے ہیں۔ وانت مشغول بالجیف، محبت کرنے والے تو اس مہر کو جمع کرنے میں مصروف ہیں، اس رحمان کو پہچاننے والے اس رحمان کو راضی کرنے میں مصروف ہیں، اور تو مشغول ہے، مصروف ہے بالجیف، ان مردوں کے ساتھ۔ مردے یہاں پہ ابن قیم دنیا کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر چیز میں فنا ہونا ہے نا، وہ اس سے اپنے آپ کو مانوس کرو جس نے فنا نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ کیوں مانوس کر رہے ہو جس نے تمہیں چھوڑنا ہے یا تم نے اسے چھوڑنا ہے؟ اس کے ساتھ مانوس کرو گے خود کو تو تمہیں تکلیف ہی ہوگی نا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ شخص یہ میرے پاس دیر تک نہیں رکنے والا، میں جتنا زیادہ اس شخص کی عادت خود کو ڈالوں گا اتنی مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہوگا جو خود کو اس کی عادت میں مصروف نہیں کرے گا۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اس مردہ دنیا اور اس بے جان دنیا کے پیچھے تو خود کو مشغول کر رہا ہے۔ لا کانا من لسواک منہ قلبہ ولک اللسان مع الوداد الکاذبی، لا کانا وہ رہے ہی نہیں، یعنی یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، وہ نہ رہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انسان نہ رہے جو مجھ سے جو ہے نا جس نے ایسے کیا ایسے کیا، یہ بد دعا دینے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لا کانا من لسواک منہ قلبہ، وہ رہے ہی نہیں جس کے دل تیرے سوا کسی اور کے لیے دھڑکتا ہو، یعنی وہ انسان جس کی محبتیں کسی اور سے، وَلَكَ اللسان، لیکن زبان تمہاری تعریف میں، مع الوداد الکاذبی، اور جھوٹی محبت کی کہانیاں اور جھوٹی محبت کے دعووں میں جس کا زبان تو مصروف ہے، کہتا تو ہے کہ بڑی مجھے محبت ہے جی، تو اس سے محبت، وہ جھوٹا محبت کرنے والے کا دعوے دار وہ رہے ہی نہیں جس کا دل کسی اور کے ساتھ ہے اور زبان اور جھوٹے محبت کے دعوے تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا شاندار بات کی کہ انسان اللہ سے محبت کے دعوے تو تیرے بڑے ہیں اور تو باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ کی محبت ایسے اور اللہ کی، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دیکھ، تیری محبت کہیں زبان کے حد تک تو نہیں ہے، صرف جھوٹے وعدوں کے حد تک تو نہیں ہے۔ اور لا کانا یعنی وہ رہے ہی نہیں جس کی محبت کسی اور کے لیے ہے اور صرف زبانی الفاظ میرے لیے۔ المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو معرفت ہے بساط، یہ ایک چادر ہے، لا يطأ عليه إلا مقرب، اس پہ وہی پاؤں رکھ پاتا ہے جو اللہ کا قریب ہو۔ مطلب معرفت اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں علم رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ رب کی معرفت یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا مجھے پتہ ہے اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اور نہیں، بلکہ اس معرفت کے پیچھے، اس علم کے پیچھے جو اثرات ہے وہ اصل مقصد ہے۔ یعنی اللہ کو جاننے کے بعد انسان کے اندر اللہ کی تعظیم، اللہ کی خشیت، اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے جڑنا، یہ چیزیں آ جائیں تو یہ محبت ہے، اور یہ معرفت ہے رب کو پہچاننا۔ صرف علم الفاظوں کے حد تک یہ وہ نہیں ہے مقصد، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس معرفت کے ساتھ اس کے اثرات نظر آئیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اپنی معرفت پیدا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے۔ آگے فرماتے ہیں والمحبۃ نشید لا یطرب علیہ الا محب، اور محبت ایک ایسا نشید ہے، نظم ہے۔ نشید جب انسان کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے اپنے منہ میں تو اسے نشید کہا جاتا ہے۔ تو اور محبت ایک ایسی نشید ہے لا یطرب علیہ، جس پر طرب ہوتا ہے، جیسے انسان مدہوش سا ہو جاتا ہے،
ان شعر اس نشید کے الفاظوں میں انسان گم ہو جاتا ہے، ان الفاظوں میں گم نہیں ہوتا الا محبن، سوائے محبت کرنے والا، مغرمن، جو شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی جو محبت ہے یہ ایک ایسا نظم ہے، ایک ایسی نشید ہے، جس نظم پہ ہر کوئی نہیں جھومے گا۔ جس طرح ایک گانے کی مثال لے لیتے ہیں، کوئی گانا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا، بلکہ گانے کو چھوڑیں، وہ تو ایک گناہ کا عمل ہے۔ ہم شعر و شاعری کو لیتے ہیں، شعر و شاعری کی جہاں تک بات ہے، ایک ہی شعر کے الفاظ ہیں، ایک شخص شعر کے الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے، دو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ایک اس مرحلے سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اس محبت کی انتہا سے گزرا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے ساتھ اپنے جو ہے نا کسی کو اپنا دل دے چکا ہوتا ہے، محبت کر بیٹھا ہوتا ہے، جو کہ دنیا کی محبتیں تو ویسے بھی تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ بہرحال تو ایک انسان جسے ان معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، شعر پڑھنے والا جب شعر گا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان جو محبت سے گزرا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ شعر کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، اس کو اس شعر کے ہر لفظ میں وہ جھومے گا، اس شعر کے انتہا میں جائے گا، اس شعر کے ہر لفظ اس کے لیے ایک کہانی ہے، ایک باقاعدہ اپنے آنکھوں سے وہ شعر کے الفاظوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جس کو محبت ہو جائے، وہ پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازوں میں پھر کیا خوبصورتی ہوتی ہے، آئے ہائے! وہ اس کے لیے جسٹ ایک نماز نہیں ہے، اپنے رب سے ملنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ کے ساتھ اکیلے میں گفتگو۔ جس طرح محبت کرنے والے موبائل پکڑ کے کبھی واش روم میں گھس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی روڈ کے کنارے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، لوگ کھانے پینے ہنسی مذاق میں لگے ہیں، اور وہ اپنے موبائل میں یا اپنے محبوب اور اپنے محبوبہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہیں، لیکن اہل ایمان اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت کی تو انتہا اللہ ہے، شدید محبت وہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں، سخت محبت کرتے ہیں اللہ سے، بے مثال ان کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ کے ذکر کوئی اور ہی اثر ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں کوئی اور ہی خوبصورتی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ جب ان کے کانوں کو لگ جائے تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی جو ہے نا وہ انداز بدل جاتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے اللہ کے کلام سے۔ ہمیں اگر ہم ٹی وی کا ریموٹ جب ہاتھ میں ہو، ہم چینل چینج کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قرآن کا چینل آ جائے ہم اس کو فوراً ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یعنی وہ لگن ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک اہل ایمان، ایک مومن کے سامنے جب اللہ کا کلام آ جائے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے میری محبوب کی مجھے آواز آ رہی ہے، میری محبوب کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام میرے رب کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے اکیلے میں گفتگو کرنا، اس سے دعا کرنا، اس کی طاعت میں ہر چیز میں ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے، جو کہ ایک محبت کرنے والا، حقیقی معنی میں محبت کرنے والے کی عبادت میں جو خوبصورتی ہے وہ دوسروں کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ آگے فرماتے ہیں الحب غدیر فی صحراء لیس علیہ جادہ فلہذا قل واردہ، محبت یعنی اللہ کی محبت غدیر، یہ پانی کا ایک چشمہ ہے، فی صحراء، ایک ایسے ریگستان میں، لیس علیہ جادہ، جس ریگستان میں کوئی رستہ نہیں ہے جو وہاں تک پہنچائے۔ آپ سوچیں کہ ریگستان کے وسط میں کوئی چشمہ ہو، کوئی پانی ہو، لیکن کوئی وہاں جاتا نہ ہو، اور ریگستان کوئی رستہ نہ ہو وہاں پہنچنے کے لیے، نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہو، تو کیا وہ کتنا گمنام ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی ایک ریگستان کے اندر ایک چھوٹا سا کنویں کا مثال ہے، پانی کی مثال ہے، جہاں ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا، وہاں وہی پہنچ پاتا ہے جو اس پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، جو اس محبت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، جو اس محبت کو ڈھونڈتا ہے، جو اس محبت کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، جو پرندوں کو دیکھتا ہے، جو لوگوں کو دیکھتا ہے، جو پوچھتا ہے، جو تلاش میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اس محبت تک پہنچنا ہے۔ ایسے نہیں کہ خود ہی ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، ہم خود ہی اپنا، ایسے نہیں ہونا۔ اس ریگستان کے اندر اس گمنام کنویں کو، اس گمنام پانی کے مقام کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم
اور ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواج و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و تجارہ و یہ سارے تمہارے جو رشتے ہیں، تمہارا باپ، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اولاد، تمہارا مال، تجارت، ان میں سے کوئی بھی تمہیں اللہ سے زیادہ اگر محبوب ہے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ محبت کی انتہا اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے۔ یہ دل، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا، اللہ کی محبت کے لیے یہ دل بنا ہے کہ انسان اس دل کو اپنے رب کے نام کر دے، اور جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہونا، پھر تو زندگی کی بات ہی کیا ہے، پھر تو کیا خوبصورت زندگی ہے۔ یہ سلف الصالحین کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک ایسی لذت ہے جسے کوئی نہیں پا سکتا سوائے وہی جو اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ سے دل لگانے کی جو لذت ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس ریگستان میں محبت کرنے والے پھر اس پانی کو تلاش کرتے ہیں، اس پانی تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔